اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کے اثبات سے پہلے چند امور کو بیان کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ ان امور میں سب سے پہلا امر یہ ہے کہ تمام مسلمین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایسی شخصیت کو آخر زمان میں بھیجے گا جس کے ہاتھوں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ وہ شخصیت جسے مسلمین نے مصلح اعظم اور منجی بشریت کے نام سے یاد کیا ہے، قرآن کریم میں اس عقیدے کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم اپنے مومنین کی خدمت میں ان بے شمار آیات میں سے فقط 2 آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس میں اس عقیدے کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ آخر زمان میں ایک شخصیت ایسی ظاہر ہوگی جو اللہ کے دین اور اسلام کا بول بالا کرے گی، ظلم کا خاتمہ اس کے ہاتھوں کے اوپر ہوگا اور عدل و انصاف راج کرے گا۔ ان آیات میں سے ایک مشہور ترین آیت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو ختم کر دیں۔ علماء تفسیر نے نور سے یہاں مراد اسلام لی ہے، یعنی دشمنان اسلام کی یہ ناکام کوشش رہی ہے اور اب بھی ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ واللہ متم نورہ، لیکن خداوند عالم کی ذات کا یہ وعدہ رہا ہے کہ اس نے اپنے نور یعنی اپنے اسلام کو غلبہ دینے کا حتمی اور اٹل ارادہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا یہ ارادہ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعد الہی ہے یہ ابھی تک تو رونما نہیں ہوا اور پورا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آخر زمان میں یا ایک اور وقت ایسا آئے گا کہ جس میں کسی ایک مصلح اعظم کے ہاتھوں پہ اللہ کا دین اسلام پوری کائنات کے اوپر راج کرے گا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دوسری وہ آیت جس کے ذریعے ہم کسی مصلح اعظم اور منجی بشریت کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ زمین سے مراد یہاں پوری دنیا ہے اور ابھی تک تو یہ اللہ کا وعدہ متحقق نہیں ہوا ہے اور وقوع پذیر نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے نیک بندے زمین کے اوپر حکومت کریں گے اور اس زمین کے وارث قرار پائیں گے، لیکن یہ وعدہ چونکہ وعد الہی ہے اسی وجہ سے آخر زمان میں انشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کہ جو اہل بیت میں سے ہوگی، جیسے کہ روایات میں تصریح موجود ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ جس طرح قرآن نے اس عقیدہ مہدویت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، اسی طریقے سے روایات فریقین میں بھی اس پوائنٹ کو اور اس نقطے کو انتہائی واضح اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مقام پر شیعہ کی کتب تو اپنے مقام پر ہم اگر فریقین کی کتب کا جائزہ لیں تو کم از کم 50 سے زائد ایسی کتب ہیں کہ جو فقط اس عقیدے کے اوپر لکھی گئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری انسانیت کے اوپر راج کرے گا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اور وہ ان روایات میں سے اگر ہم بطور نمونہ 1-2 روایت اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377، الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 249 میں یہ روایت موجود ہے کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا تذهب الدنیا، یعنی دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا اور قیامت اس وقت تک رونما نہیں ہوگی، حتیٰ یملک العرب رجل من اہل بیتی، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ایسا ظاہر ہوگا کہ جو پورے انسانیت کے اوپر، پورے عرب کے اوپر جس کی حکومت ہوگی۔
یہاں پہ عرب کو بطور مثال ذکر کیا گیا ہے، وگرنہ وہ ہستی کہ جو اہل بیت میں سے آخر زمان میں آخری دور میں ظاہر ہوگی، اس کی حکومت فقط عرب تک منحصر نہیں ہوگی بلکہ شرق کے ارض اور غرب ارض میں اس کی حکومت پھیلی ہوئی ہوگی، اور اس کے ہاتھوں پہ تمام دنیا عدل و انصاف کو دیکھے گی۔ یہ ایک روایت ہے، اور اس روایت کے ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یواطئ اسمہ اسمی، کہ وہ ہستی جو میرے اہل بیت سے آخر زمان میں ظاہر ہوگی وہ میرے ہم نام ہوگی، اس کا نام وہی ہوگا جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ ان روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تملأ الارض ظلما وجورا وعدوانا، اس وقت تک قیامت کی گھڑی نہیں آ سکتی جب تک زمین ظلم، جور اور زیادتی سے پر نہ ہو جائے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ ثم یخرج من اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آخر زمان میں ظاہر ہوگا جس کا وصف یہ ہوگا کہ یملؤھا قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح یہ زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ پس شیعہ کے علاوہ تمام علماء اسلام کا اس بات کے اوپر متفقہ فیصلہ ہے کہ آخر زمان میں ایک ہستی ایسی آئے گی کہ جس کے ہاتھوں پہ عدل و انصاف کا راج ہوگا، منجی بشریت وہ شخصیت کہلائے گی، اور تمام اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر علماء اسلام کے ان چیدہ علماء کا نام لیا جائے جہاں انہوں نے بغض اہل بیت کی اپنی مثال قائم کی ہے، لیکن اس عقیدے میں وہاں وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے اور اس عقیدہ مہدویت کے وہ قائل ہو گئے کہ ایک مصلح اعظم اور منجی بشریت شخصیت ضرور آئے گی، جن میں ابن تیمیہ، ابن حجر عسقلانی اور موجودہ معاصرین میں سے عبدالعزیز بن باز، جس کا ایک میگزین مدینہ یونیورسٹی سے شائع ہوتا ہے، اس مدینہ یونیورسٹی کے میگزین میں اس نے اس کی تیسری ایڈیشن میں بڑے واضح انداز میں یہ لکھا ہے کہ ہم ان تمام روایات کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان روایات کو صحیح و سند قرار دیتے ہیں جن میں عقیدہ مہدویت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس نظریے کے اوپر تو تمام کا اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس نقطے میں پوشیدہ ہے کہ کچھ علماء مسلمین اس بات کے قائل ہو گئے اور انہوں نے شبہ مہدویت میں اس انداز میں، عقیدہ مہدویت میں اس انداز میں شبہ ڈالا اور رخنہ ڈالا کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ آخر زمان میں ایک شخصیت ظاہر ہوگی جس کے ہاتھوں اسلام کا بول بالا ہوگا، لیکن کون کہتا ہے کہ وہ شخصیت پیدا ہو چکی ہے؟ کون کہتا ہے کہ وہ شخصیت جس کے ہاتھوں اسلام کا بول بالا ہوگا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہوں گے؟ لہٰذا وہ شخصیت ممکن ہے ابھی پیدا نہ ہوئی ہو اور وہ بعد میں پیدا ہو، لہٰذا اس شبہے کو سامنے لاتے ہوئے انہوں نے امام زمان علیہ السلام کی ولادت کا انکار کیا۔ اور لیکن شیعہ خیر البریہ کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس کے ہاتھوں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا، وہ نور اسلام جس کا وعدہ اللہ نے قائم کیا ہے اور جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے، وہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ہاتھوں پہ وہ وعدہ پورا ہوگا، چاہے دنیا اس کو مٹانے کی جتنی کوشش کر لے۔ لہٰذا اہل بیت کے ماننے والے شیعان علی ابن ابی طالب کا یہ محکم اور اٹل فیصلہ ہے کہ وہ ہستی جس کے ہاتھوں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا وہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف ہوں گے، جن کی ولادت 255 ہجری میں سامرہ میں ہو چکی ہے۔ اور اسی عقیدے کے اثبات کے لیے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت ہو چکی ہے، ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔